کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ تخت آخر گرتے کب ہیں؟ جب محل کی دیواریں ٹوٹتی ہیں، جب خزانہ خالی ہوتا ہے، یا جب رعایا اپنے حاکم کے لیے دعا کرنا چھوڑ دے اور فریاد کرنا شروع کر دے؟ کیونکہ تاریخ بتاتی ہے کہ تخت کے ستون باہر سے سلامت رہ سکتے ہیں، مگر ان کی بنیادوں میں تاریخ کی نمی بہت پہلے اتر چکی ہوتی ہے۔ جب دعا فریاد بن جائے، قوموں کی تاریخ صرف بادشاہوں کے نام سے نہیں لکھی جاتی، صرف فتوحات کے کتبوں سے نہیں، فتوحات جو ہیں وہ کتبوں سے ظاہر کی جاتی ہیں، صرف ایوانوں، محلوں اور فرمان رواؤں کے تذکروں سے نہیں، تاریخ کے بعض ابواب ایک مزدور کے پسینے سے لکھے جاتے ہیں، ایک بیوہ کی خاموش آہ سے، ایک ایسے باپ کی جھکی ہوئی پیشانی سے جو مہینے کے آخر میں فیصلہ کرتا ہے کہ بجلی کا بل ادا کرے یا بچوں کی ضروریات پوری کرے، اور کبھی ایک ایسے نوجوان کی بے یقینی سے جس کے ہاتھ میں ڈگری تو ہوتی ہے مگر مستقبل کی کوئی ضمانت نہیں۔ قومی خزانے میں پڑا ہوا ہر روپیہ محض ایک عدد نہیں، وہ کسی دکاندار کی کمائی ہے، کسی سرکاری ملازم کی تنخواہ کا حصہ ہے، کسی مزدور کے بچوں کی روٹی ہے، کسی بیمار ماں کی دوا ہے۔ اس لیے قومی خزانہ حکومت کی ملکیت نہیں، حکومت صرف اس کی امین ہے۔ ہم ایک عرصے سے آئی پی پیز کے کیپیسٹی پیمنٹس سنتے آئے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کھانے صرف بجلی تک محدود ہے؟ ایل این جی، اس کے بھی بعض انتظامات میں بھی ایسی ادائیگیوں کا سوال موجود بتا دیا گیا ہے، یعنی ایل این جی آئے یا نہ آئے، ہم خریدیں یا نہ خریدیں، کچھ ادائیگیاں بہرحال کرنی ہے۔ یہ ادائیگی تقریباً $15 ملین ماہانہ تک بیان کی گئی ہے، 15 ملین، اور مجموعی طور پر $3 ارب کی ادائیگی کا ذکر کر دیا گیا ہے، ہو گیا ہے۔ اگر واقعی کسی ریاستی معاہدے میں ایسی شرائط موجود ہیں تو پھر سوال رقم سے کہیں بڑا ہے۔ یہ معاہدہ کس نے پڑھا؟ خطرات کس نے جانچے؟ قوم کی ادائیگی صلاحیت کس نے دیکھی؟ متبادل راستے کس نے پرکھے؟ اور اگر فیصلہ غلط نکلا تو ذمہ دار کون ہے؟ یاد رکھیں، قومیں غلط فیصلوں سے تباہ نہیں ہوتی، قومیں اس وقت کمزور ہوتی ہیں جب غلط فیصلوں کا کوئی ذمہ دار نہ ہو۔ یہاں ہمیں کسی ایک شخص سے آگے بڑھ کر نظام کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ جمہوری حکومت میں کابینہ تصویری اجتماع نہیں ہوتی، اقتصادی رابطہ کمیٹی فائلوں پر صرف ووٹ لگانے کا دفتر نہیں ہے، وزارت خزانہ عدالت کا محض دار و ترجمہ نہیں ہے، یہ سب قومی فیصلے کے ذمہ دار ستون ہوتے ہیں۔ سابق وزیر پیٹرولیم شاد خان عباسی اس وقت کی اقتصادی فیصلہ سازی اور اسحاق ڈار اور نواز شریف کابینہ کے کردار کے حوالے سے سوال اٹھتا ہے یہاں پہ، لیکن یاد رکھیے یہ کسی ایک جماعت کا مقدمہ نہیں، یہ ایک اصول کا مقدمہ ہے۔ آج ایک جماعت ہوگی، کل دوسری ہوگی، پرسوں تیسری آ جائے گی، پھر سے دوبارہ اسی کو لے آئیں گے، اس سے سودا طے کر لیا جائے گا۔ مگر قومی خزانہ ہر حکومت سے زیادہ دیر تک زندہ رہتا ہے۔ اگر کسی منصوبے سے فائدہ ہو تو فیتے کاٹے جاتے ہیں، اشتہار چھپتے ہیں، تقریروں میں کامیابی کے تاج سجائے جاتے ہیں، لیکن جب وہی فیصلہ قومی خزانے پر بوجھ بن جائے، لوگوں کی نظروں میں آ جائے، پتہ چل جائے کہ یہاں ہینکی پھینکی ہوئی ہے، تو ذمہ داری اچانک یتیم کیوں ہو جاتی ہے؟ ہماری سیاست کا ایک پرانا المیہ ہے کہ کامیابی کے 100 وارث نکل آتے ہیں لیکن ناکامی کا کوئی باپ نہیں ہوتا۔ راستیں صرف دشمن کی تلوار سے نہیں گرتی، بعض اوقات ان کی بنیادیں اپنی ہی بے حسابی سے کھوکھلی ہوتی ہیں۔ سادی کی پوری اخلاقی روایت ہمیں ہی یہی یاد دلاتی ہے کہ حکمران اور رعایا دو الگ جہان نہیں۔ اگر رعایا زخمی ہو تو ریاست تندرست نہیں رہ سکتی۔ اقبال نے قوموں کی تقدیر کو فرد کے کردار، عمل اور اجتماعی ذمہ داری سے جوڑا ہے، اور ہماری اپنی سیاسی تاریخ ہمیں بار بار بتاتی رہی، جو نظام سوال کو جرم بنا دے وہ غلطی کو روایت بنا دیتا ہے۔ اس لیے 10 سال بعد بھی فیصلہ کرنے والے سے پوچھا جانا چاہیے کہ آپ نے دستخط کیوں کیے تھے، فائدہ کیا بتایا گیا تھا، خطرات کیا تھے، متبادل کیا تھے، کیا الٹرنیٹو تھا، اور اگر فیصلہ غلط نکلا ہم نے اس سے سیکھا کیا؟ اور پھر عام آدمی ایک بہت سادہ سوال پوچھتا ہے، وہ معاشیات کا پروفیسر نہیں،
وہ پیچیدہ معاہدوں کی شکیں نہیں جانتا. وہ صرف اتنا جانتا ہے کہ اگر بل دیا تو بجلی کہاں ہے، اگر قیمت بڑھی تو گیس کہاں ہے، اگر ٹیکس دیا تو سہولت کہاں ہے، اگر قرض لیا تو اسکول کہاں ہے، کالج یونیورسٹیز کہاں ہیں، ہسپتال کہاں ہیں، صاف پانی کہاں ہے، روزگار کہاں ہے. یہ ساری چیزیں میں اکثر گنوائی ہیں. ریاستی معیشت کا خطرناک ترین مرحلہ وہ ہوتا ہے جب قیمت اور خدمت کا رشتہ ٹوٹ جائے. شہری ادائیگی کرے مگر سہولت نہ ملے، ٹیکس دے مگر تحفظ محسوس نہ کرے، مہنگائی برداشت کرے مگر استحکام نہ دیکھے، قربانی دے مگر ایوانوں کی روش نہ بدلے. تب نقصان صرف جیب کو نہیں پہنچتا، اعتماد ٹوٹتا ہے. اور دوستو اور بھائیو، اعتماد وہ آئینہ ہے جو ایک مرتبہ چٹک جائے تو جوڑنے کے بعد بھی دراریں باقی رہتی ہیں. قرض ہمیشہ جرم نہیں ہوتا. دنیا کی ریاستیں قرض لیتی ہیں مگر سڑکیں بنانے کے لیے، صنعت بڑھانے کے لیے، توانائی پیدا کرنے کے لیے، مستقبل کی آمدن بڑھانے کے لیے. لیکن قرض اس سے زنجیر بن جاتا ہے، وبال جان بن جاتا ہے، مصیبت بن جاتا ہے جب وہ مستقبل بنانے کی بجائے ماضی کی غلطیوں کی قیمت چکانے لگے. ایک قرض دوسرے قرض کی ادائیگی کرے، پھر تیسرا قرض پہلے دو قرضوں کے سود کا سہارا بنے، اور یوں قوم ایسے کنویں میں اترتی چلی جاتی ہے جس میں روشنی تو اوپر رہتی ہے اور عوام نیچے سے نیچے اور نیچے چلے جاتے ہیں. پھر سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صرف کون ذمہ دار ہے. اصل سوال یہ بھی ہونا چاہیے کہ یہ ہونے کیسے دیا گیا. پارلیمان کہاں تھی؟ اربوں خربوں اس پہ خرچ کرتے ہیں ہم لوگ. نگرانی کہاں تھی؟ آڈٹ کہاں تھا؟ ریگولیٹر کہاں تھا؟ اور اگر سب موجود تھے تو برق سوال کیوں نہ اٹھا؟ اصل احتساب وہ نہیں جو نقصان کے بعد مجرم تلاش کرے، اصل احتساب وہ ہے جو نقصان سے پہلے سوال کرے. کیا کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قوم اپنے حکمرانوں کو بھی کیپیسٹی چارج ادا کر رہی ہے؟ کام ہو یا نہ ہو، ٹیکس دینا ہے، اخراجات اٹھانے ہیں، ان اشرافی کی مراعات کو برداشت کرنا ہے، وفود کا خرچ، ڈیلیگیشن بڑے بڑے جا رہے ہیں، پروٹوکول ان کا دیکھ لیں، آپ بیرونی دورے ان کے دیکھ لیں. بیرونی دوروں میں اپنے دوستوں کی فوج در فوج ان کے ساتھ جا رہی ہے. سرکاری سہولتیں دیکھ لیں. حکمران ریاست کے خادم ہیں یا ریاست ان کی کفالت کا ادارہ بن چکی ہے؟ اقتدار خدمت ہے یا سہولت؟ بیرونی دورہ ملکی فائدہ لائے تو قوم قبول کر لے گی، سرمایہ کاری آئے تو قوم تعریف کرے گی، سفارتی کامیابی ملے تو قوم فخر کرے گی. مگر اگر قوم کو نتیجہ نظر نہ آئے اور صرف خرچ نظر آئے تو سوال تو اٹھے گا، اور اٹھنا بھی چاہیے کہ سادگی کی سب سے خوبصورت تقریر تو خود سادگی ہے. اب ذرا ایوانوں کی طرف آئیے. میں آپ کو فراہم کردہ مالی سال 2026-27 کے بجٹ کے اعداد کے مطابق بتانے لگا ہوں کہ وزیر اعظم پبلک آفس کے لیے تقریباً 92 کروڑ 12 لاکھ روپے اور وزیر اعظم انٹرنل آفس کے لیے 69 کروڑ 54 لاکھ روپے بیان رکھے گئے ہیں. یعنی وزیر اعظم آفس کے دونوں حصوں کا مجموعہ تقریباً 1 ارب 81 کروڑ اور 66 لاکھ روپے ہے. اور دوسری طرف ایوان صدر کے متعلق فراہم کردہ اعداد کو بھی جمع کریں تو مجموعی رقم تقریباً 2 ارب 80 کروڑ روپے بنتی ہے. یعنی دونوں اداروں کے لیے ملا کر تقریباً 4 ارب 61 کروڑ روپے یہ قوم دے رہی ہے. یہاں مقصد یہ کہنا نہیں کہ ریاستی ادارے بغیر بجٹ کے چل سکتے ہیں، نہیں. میں یہ کب کہتا ہوں؟ ریاست کو صدر کا دفتر بھی چاہیے، وزیر اعظم کا دفتر بھی چاہیے، انتظامیہ بھی چاہیے، سیکیورٹی کی بھی ضرورت ہے، سفارت کی بھی ضرورت ہے. اصل سوال خرچ کے وجود کا نہیں، خرچ کے جواز، شفافیت اور تناسب کا ہے کہ کتنا خرچ ہوا اور کس مد میں ہوا، گزشتہ برس کے مقابلے میں کتنا بڑھ گیا ہے، یہ حقیقی کفایت شاری کتنی ہوئی، عوام کو اس کے بدلے کیا ملا. اعداد سامنے آئیں گے تو الزام کی جگہ دلیل لے گی، دلیل اس میں آ جائے گی اور شفافیت ہوگی. اور شفافیت ہوگی تو حکومت بھی غیر ضروری بدگمانی سے بچ جائے گی.
یہاں ہمیں سے اٹھا کر اخلاق کی ایک بلند سطح پر لے جایا جاتا ہے۔ عبادت، انسان اس کے رب کے درمیان ایک نہایت مقدس رشتہ ہے، کون نہیں جانتا۔ حرم میں اٹھنے والے ہاتھ محترم ہیں، ماتھے کا سجدہ محترم ہے، ہاتھ میں پکڑی ہوئی تسبیح بہت ہی محترم ہے، دعا مخل عبادت کا مغز ہے، محترم ہے۔ لیکن اسلامی تہذیب نے صرف حقوق اللہ ہی نہیں سکھائے، اس نے حقوق العباد بھی سکھائے ہیں۔ حرم میں اٹھا ہوا ہاتھ مقدس ہے، لیکن رعایا کے حق پر اٹھنے والا ہاتھ روکنا بھی عبادت ہے۔ تسبیح خوبصورت ہے، مگر قومی خزانے کی امانت داری اس سے کم خوبصورت نہیں۔ دعا عظیم ہے، مگر مظلوم کی داد رسی دعا کی عملی تفسیر ہے۔ اگر کوئی حاکم بیت اللہ کے سامنے روئے تو اسی کے شہر میں ایک باپ اپنے بچوں کی بھوک پر رو رہا ہو تو تاریخ حاکم کے آنسوں سے پہلے اس کی حکمرانی کا حساب لکھتی ہے۔ اس لیے اے صاحبان اقتدار، اے مقتدر اشرافیہ، سن لو، قومیں ہمیشہ شور سے احتجاج نہیں کرتی، بعض اوقات ان کا سب سے خوفناک احتجاج خاموشی ہوتا ہے۔ وہ خاموشی جو بجلی کا بل ہاتھ میں پکڑے باپ کے چہرے پہ اترتی ہے، وہ خاموشی جو بازار میں قیمت پوچھ کر خالی ہاتھ واپس آنے والی عورت کی آنکھ میں ٹھہر جاتی ہے، اپنے آنسو پی جاتی ہے۔ وہ خاموشی جو رات گئے ایک تعلیم یافتہ نوجوان کے کمرے میں پھیلتی ہے جب اسے 100ویں درخواست کے بعد بھی روزگار کا جواب نہیں ملتا، اور وہ خاموشی جو ایک پینشنر کی انگلی میں کانپتی ہے جب وہ دوا اور راشن میں سے ایک چیز چنتا ہے۔ یہ تمام خاموشیاں تاریخ کے کاتوں سے چھپی نہیں رہتی۔ حکومتیں سمجھ سکتی ہیں کہ عادات سنبھل گئے تو ملک سنبھل گیا، لیکن ملک صرف عادات سے نہیں چلتے، ملک چلتے ہیں اعتماد سے، عدل سے، احساس سے، اخلاقی ساکھ سے چلتے ہیں، کیونکہ قوموں کی تقدیر صرف غلطیوں سے نہیں لکھی جاتی، اصلاح سے بھی لکھی جاتی ہے۔ آج ضرورت انتقام کی نہیں، احتساب کی ہے، شور کی نہیں، شفافیت کی ہے، جذباتی اعلانات کی نہیں، اعداد و شواہد کی ہے، نمائشی کفایت شعری کی نہیں، حقیقی اصلاحات کی ہے۔ توانائی کے معاہدے عوام کے سامنے لائیے، یہ جو کیپیسٹی پیمنٹس کے اصول واضح کیجئے، یہ کیا ہیں؟ بتائیے کہ کس حکومت نے کیا فیصلہ کیا، کس کمیٹی نے منظوری دی، کس نے خطرات کا تخمینہ لگایا؟ بیرونی دوروں کے اخراجات اور نتائج شائع کیجیے، ایوانوں کے سالانہ اخراجات واضح کیجیے، بڑے مالی مادوں کا آزادانہ آڈٹ کیجیے، اور صرف ایک اصول ہمیشہ کے لیے طے کر دیجیے کہ اختیار جہاں ہوگا جوابدہی بھی وہی ہوگی۔ تاریخ کے بازار میں تخت بہت بکے ہیں، تاج بہت بدلے ہیں، ریاستوں کے نام مٹے ہیں، محلات کے مالک بدلے ہیں، لیکن رعایا کی آہ کا حساب کبھی پوری طرح مٹا نہیں۔ وقت بھی عجیب منصف ہے، وہ تقریروں سے متاثر نہیں ہوتا، پروٹوکول سے معروف نہیں ہوتا، عہدوں سے خوف نہیں کھاتا۔ وقت صرف نتیجہ لکھتا ہے، اور شاید وقت بادشاہوں کا سب سے بے رحم مورخ ہے۔ ایک دن مورخ ہماری نسل کے بارے میں بھی لکھے گا، وہ لکھے گا کہ ان کے پاس وسائل تھے، ادارے تھے، ذہین لوگ تھے، محنتی عوام تھے، زمین زرخیز تھی، قوم جفاکش تھی، لیکن کیا وہ یہ بھی لکھے گا کہ امانت اور جواب دہی کے درمیان ایسا شگاف پڑ گیا تھا کہ خزانے بھرنے سے پہلے دل خالی ہونے لگے تھے؟ حکمرانوں کے لیے اب بھی وقت ہے، قوم کے زخم کو تقریر نہ سمجھیں، اس کی غربت کو شماریات کا خانہ نہ سمجھیں، اس کے ٹیکس کو بے حساب خزانہ نہ سمجھیں، اور سب سے بڑھ کر اس قوم کے صبر کو بے انتہا نہ سمجھیں۔ یاد رکھیں، کیونکہ رایا جب اپنے حاکم کے لیے دعا چھوڑ کر فریاد کرنے لگے
تو تخت کا سکون بظاہر قائم رہتے ہیں، مگر ان کی بنیادوں میں تاریخ کی نمی اترنا شروع ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، عدل کی طرف لوٹیے، امانت کی طرف لوٹیے، شفافیت کی طرف لوٹیے۔ اس سے پہلے کہ مہنگائی کے انگاروں پر جلتی ہوئی قوم کی سسکیاں اتنی بلند ہو جائیں کہ ایوان اقتدار کی دیواریں تو قائم رہیں، مگر ان دیواروں کے اندر بیٹھے لوگوں کا اخلاقی جواز باقی نہ رہے۔ قوم رعایت نہیں، رعیت بھی نہیں کہ صرف فرمان سنے، قوم ہی ریاست کے اصل مالک ہے، اور قومی خزانہ حکمرانوں کی ملکیت نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، یہ آنے والی نسلوں کی امانت ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سیاست صرف چہروں کا نام نہیں بلکہ اصول، امانت اور جواب دہی کا نام ہے، تو اس گفتگو کو آگے پہنچائیے، کسی شخصیت کے حق یا مخالفت میں نہیں، اس اصول کے حق میں کہ قومی خزانے کی ایک ایک پائی کا حساب ہونا چاہیے۔ اور کمنٹس میں صرف ایک سوال کا جواب دیجیے کہ کیا پاکستان میں بڑے قومی معاہدوں اور سرکاری اخراجات کی مکمل تفصیل کے ساتھ عوام کے سامنے باقاعدگی سے آنی چاہیے کہ نہیں؟ کیونکہ سوال کرنا بغاوت نہیں، زندہ قوم کی علامت ہے۔ قوم کو بتانا پڑے گا کہ اقتدار کے دو ایوان یومیہ کئی کروڑ روپیہ کس بل پہ کس سے پوچھ کے خرچ کر رہے ہیں۔ یہ قوم کی امانت بے درے کیوں خرچ کی جا رہی ہے؟ یہ قوم کا حق ہے، اور قوم آپ سے یہ سوال کرتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔